اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں. رحمت للعالمین ہونے کے لیے فقط مالک و مختار ہونا بھی کافی نہیں ہے. دیکھیے، میں برطانیہ سے یہاں آیا ہوں. اور میں کہتا ہوں کہ جناب عزیز صاحب، ہمارا آپ سے ایک تعلق ہے، آپ جو مانگیں گے میں عطا کر دوں گا، جو مانگیں گے آپ کو دے دوں گا. آپ کو سخت پیاس لگی ہوئی ہے اور آپ مجھے کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ مدد کریں گے، تو آپ مجھ سے پانی مانگتے ہیں، لیکن مانگتے ہیں میمنو کی زبان میں. آپ اپنی زبان میں مانگتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتا. آپ پانی مانگتے ہیں، میں چائے کی پیالی پیش کر دیتا ہوں، تو کیا آپ کی مدد کر پاؤں گا؟ نہیں. پتہ چلا مددگار ہونے کے لیے، رحمت ہونے کے لیے زبان کا جاننا بھی ضروری ہے. زبان کا جاننا بھی ضروری ہے. ارے the Prophet only knows Arabic. The Prophet sallallahu alaihi wasallam doesn't understand Urdu. When Imam Ahmad Riza rahimahullah says Mustafa Jani Rahmat pe lakhu salam, the Prophet sallallahu alaihi wasallam doesn't understand the language. Why is that? He only understands Arabic. حضور نہیں جانتے ہندی، حضور نہیں جانتے فارسی، حضور نہیں جانتے تمہاری زبانیں. میں کہتا ہوں وہ رحمت للعالمین ہے، تو رحمت للعالمین ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ امت کی ہر زبان جانتے ہوں. وہ عربی بھی جانتے ہیں، وہ انگلش بھی جانتے ہیں، وہ ہندی بھی جانتے ہیں، وہ فارسی بھی جانتے ہیں. جس زبان میں پکارو گے آقا سمجھیں گے، مدد فرمائیں گے. ارے انسانوں کی زبانیں تو کجا، وہ حیوانات کی زبانیں بھی جانتے ہیں، نباتات کی زبانیں بھی جانتے ہیں، جمادات کی زبانیں بھی جانتے ہیں، شجرات کی زبانیں بھی جانتے ہیں. ارے چاند پکارے تو چاند کی زبان بھی سمجھتے ہیں، سورج پکارے تو سورج کی زبان بھی سمجھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ رحمت للعالمین. صحابی کہتے ہیں مجھے ایک آواز آئی، کوئی کہہ رہا ہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عجیب آواز میں کوئی پکار رہا ہے، کوئی اپنی زبان میں پکار رہا ہے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا ہم نے دیکھا ایک ہرن حضور کو پکار رہی ہے، ایک ہرن حضور کو پکار رہی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدد فرمائیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قریب جاتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ ہرنی، اسے کسی نے باندھا ہوا ہے، اسے رسیوں سے جکڑا ہوا ہے. ہرنی کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا میری مدد فرما دیجئے، میرا یہ مالک ہے، اس نے مجھے یہاں باندھا ہوا ہے، میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، پیاسے ہیں، بھوکے ہیں، میں جانا چاہتی ہوں اس پہاڑ کے پیچھے، وہ بچے ہیں، میں انہیں دودھ پلانا چاہتی ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا میری مدد فرمائیے، سفارش کر دیجئے، اس مالک کو بتائیے چند لمحے دے دے، چند ساتیں دے دے، میں جاؤں گی، دودھ پلاؤں گی، دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی، آپ کے قدموں میں حاضر ہو جاؤں گی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ہرن میں تیری سفارش تو کرتا ہوں لیکن تو واپس آ جائے گی نا، تو آ جائے گی نا، تو واپس آ جائے گی. ہرن کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا وعدہ کروں کونین کے والی سے وفا نہ کروں ہو نہیں سکتا، آپ سے وعدہ ہے واپس آ جاؤں گی. وہ ہرن وہاں سے جاتی ہے، وہاں سے جاتی ہے پہاڑی کی طرف. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ اس ہرن کے مالک کے پاس کھڑے انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ میرے آقا ہرنی کے لیے بھی رحمت ہے، اس کے مالک کے لیے بھی رحمت ہے، اس کے مالک کے لیے بھی رحمت ہے. وعدہ کیا ہے اس ہرنی نے. ہرنی جاتی ہے، لوٹ کر آتی ہے، ٹانگیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یوں پھیلا دیتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی غلام ہوں، حاضر ہوں، واپس آ گئی ہوں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، وعدہ وفا کیا، اب میں تجھے کہتا ہوں کیا تو یہ ہرنی بیچتا ہے، مجھے بیچے گا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا ہم آپ کے، ہمارا مال آپ کا، آپ لے جائیے، یہ آپ کی ہے. میرے آقا نے فرمایا تو نے مجھے ہبا کر دی، تو نے مجھے دے دی، ہے ہرنی جا، اب میں تجھے آزاد کرتا ہوں، اب میں تجھے آزاد کرتا ہوں.
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرن کو آزاد کیا. جب ہرن کو آزاد کیا، حدیث کے الفاظ ہیں، ہرن جب وہاں سے جاتی ہے تو اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہے، اپنے پاؤں زمین پر یوں مار رہی ہے گویا کہ ہرن رقص کر رہی ہے، رقص کرتے ہوئے کہ آج میرا سودا بازار مصطفیٰ میں ہوا ہے، آج میرا سودا بازار مصطفیٰ میں ہوا ہے، آج مجھے کونین کے والی نے خریدا ہے، خرید کے آزاد کیا ہے. ہرنی کہہ کیا رہی ہے؟ ہرنی اپنے پاؤں زمین پر مار کے رقص کرتے ہوئے موج میں کہہ رہی ہے، گویا کہ کہہ رہی ہے یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، ڈولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی اگر بھیک حضور آپ کے در سے اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے. یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے غلام ہیں. ہرنی رقص کر رہی ہے، رقص کرتے ہوئے ہرنی کہتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. ارے میں بھی گواہی دیتی ہوں، میں بھی گواہی دیتی ہوں جس کونین کے والی کو ہرنی کے بچوں کی بھوک اور پیاس کا درد ہے وہ دہشت کا پیغمبر نہیں ہو سکتا، وہ دہشت پھیلانے والا نہیں ہو سکتا. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. ارے میں ہرنی ہو کر سمجھتی ہوں یہ پیغمبر امن ہے، یہ پیغمبر عاشقی ہے، یہ پیغمبر محبت ہے، یہ پیغمبر رفاقاری ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں اس ہرنی کو کس نے بتایا، اس ہرنی کو کس نے بتایا کہ حضور ہرنی کی بولی سمجھتے ہیں؟ کس نے بتایا؟ کس نے بتایا ہوگا؟ اگر حضور فقط ہماری طرح ہے، ہرنی کو کیسے پتا چلا کہ حضور ہرنی کی بولی سمجھتے ہیں؟ مجھے کہنے دیجئے اگر 4 ٹانگوں والا جانور سمجھ سکتا ہے کہ حضور سب بولیاں جانتے ہیں، اس 2 ٹانگوں والے انسان کو یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ تو کہتا ہے حضور نہیں جانتے، نہیں پہچانتے، کوئی بولی نہیں سمجھتے، فقط عربی سمجھتے ہیں. ارے ان جانوروں سے سبق حاصل کرو، یہ جانور بھی جانتے ہیں کہ حضور جانتے ہیں، یہ جانور بھی مانتے ہیں کہ حضور جانتے ہیں. مزید ایک مثال پیش کرتا ہوں. فقط حیوانات کی بولیاں بے شمار مثالیں، کتابیں میرے سامنے موجود ہیں، کتابوں کو دیکھ نہیں رہا کیونکہ صفائے دل پہ نقش ہے شکل و صورت یار کی، صفائے دل پہ نقش ہے شکل و صورت یار کی، عشق کی ساری داستان بند ہے اس کتاب میں. محترم احبہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک جن حاضر ہوتا ہے، ایک جن حاضر ہوتا ہے انتہائی نحیف. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو روایت کیا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. اور ان باتوں پر جو سوالات ہیں آپ کے، آپ سوالات بھیجیں، آپ سوال کرتے رہیں. میں کہا کرتا ہوں جب تک تمہارے من کا مفتی مطمئن نہیں ہو جاتا تم پوچھتے رہو، ہم جواب دیتے رہیں گے. قرآن سے ثابت کریں گے، حدیث سے ثابت کریں گے، سلف صالحین کی آراء سے ثابت کریں گے. انشاءاللہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. ایک جن حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، لاٹھی کے سہارے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. بوڑھا جن. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تو کون ہے؟ اس نے کہا میرا نام حام ہے، میں ہیم کا بیٹا ہوں جو لاقیس کا بیٹا ہے، جو ابلیس کا بیٹا ہے. جن کہتا ہے میرا نام انا حام بن ہیم بن لاقیس بن ابلیس، میں ابلیس شیطان کا پڑپوتا ہوں، شیطان کا I'm the great grandson of Iblis. So this is the jinn who comes to the Prophet sallallahu alaihi wasallam and he says, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, my name is Ham and I'm the son of him who is the son of Laqis and who is the son of Iblis. I'm the great grandson of Iblis, Satan. یاد رکھیے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ شیطان کی نسل میں صرف ایک ہی مومن ہے اور یہی حام ہے. شیطان کی نسل میں یہی ایک حام ہے جو مومن ہے، اس کے علاوہ کوئی مومن نہیں ہے. حضور نے ارشاد فرمایا تو اپنے احوال بیان کر، اپنے حالات بیان کر. وہ حام کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میری عمر بہت بڑی ہے. جب آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے دوسرے کو شہید کیا تو اس وقت میں چھوٹا سا بچہ تھا اور مجھے وہ واقعات بھی یاد ہے. اس وقت بھی میں موجود تھا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پر میں ایمان لایا. حضرت داؤد علیہ السلام سے میں نے زبور کا علم حاصل کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زیارت کی. موسیٰ علیہ السلام سے تورات کا علم حاصل کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے انجیل کا علم حاصل کیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور ایک پیغام میرے پاس ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، آپ کے لیے لایا ہوں. وہ پیغام کیا ہے؟ حام کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا، ہے حام، میرے بعد نبیوں کا سردار آنے والا ہے. میرے بعد نبیوں کا سردار آنے والا ہے. نبیوں کا سید آنے والا ہے، سردار آنے والا ہے، سالار آنے والا ہے. اور جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو تو اس وقت زندہ ہوگا. میں کہتا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پتا ہے کہ کون کب تک زندہ رہے گا، حضور کو کیسے پتا نہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مجھ عیسیٰ کا سلام پیش کر دیں. مجھ عیسیٰ کا سلام پیش کر دیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا واقعہ سن رہے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے اشکوں کی برسات جاری ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت طاری ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں اور رو کر فرما رہے ہیں، ہے حام بن ہیم بن لافیس بن ابلیس، تجھ پر بھی سلام میرے بھائی عیسیٰ پر بھی سلام. تجھ پر بھی سلام میرے بھائی عیسیٰ پر بھی سلام. حضور جنات کے ساتھ جنات کی بولی میں بات کر رہے ہیں، جنات کی زبان میں بات کر رہے ہیں. میرے آقا جنات کی بولی بھی جانتے ہیں، جنات کی زبان بھی جانتے ہیں. اور یہاں پر ایک اور سبق بھی ہمیں ملتا ہے. آج ابلیس بڑا پریشان ہوگا. پریشان ہوگا کہ نہیں؟ ابلیس شیطان پریشان ہوگا. وہ کہے گا ساری زندگی میں نے محنت کی، میلاد کی محفل ختم ہو جائے، میلاد کا خاتمہ ہو جائے، لیکن ہے ظالم انسان برطانیہ سے آ کر بنگلور میں میلاد کی محفل کا انعقاد کرتا ہے اور میرے پڑپوتے کا نام لے لے کر مجھے جلاتا ہے. میں بھی جواب دیتا ہوں، میلاد کی محفل میں تیرے پڑپوتے کا نام لیں گے کیونکہ وہ مومن ہے، وہ عاشق ہے اور جلنے والا جلتا رہے گا، کیونکہ میرے امام نے کہا ہے نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں، ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں